حصہ سوم دیگر نظریات: اقبال اور مغربی تہذیب۔ مغربی تہذیب کے رواج کی ابتدا یونانی علوم کی لائی ہوئی آزاد خیالی اور عقلی تفکر سے ہوئی، جس نے سائنسی ایجادات کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ سائنسی ایجادات اور مشینی ترقی نے اس تہذیب کو اتنی طاقت بخش دی تھی کہ محکوم ممالک کا اس نے حتی المقدور گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ وہاں کی عوام کی نظروں کو اپنی چکا چوند سے خیرہ کر دیا اور وہ صدیوں تک اس کے حلقۂ اثر سے باہر نہ آ سکے۔ مسلمان ممالک، خاص طور پر ان کا ہدف بنے ترکی، ایران، مصر، حجاز، فلسطین، عراق، شام، غرض تمام ممالک کو یورپ نے اپنا غلام بنا دیا، اور ہندوستان، جس پر وہ پہلے سے قابض تھے، یہاں بھی اپنی تہذیب کے پنجے مکمل طور پر گاڑ دیے اور مسلمانوں کو ان کی شاندار تہذیب سے بدظن کرنے کے لیے تمام داؤ پیچ بروئے کار لائے۔ نظر کو خیرہ کرتی یہ چمک تہذیب مغرب کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو ہوس کے پنجۂ خونین میں تیغ کارزاری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تہذیب فرنگی کی تابانی کے سامنے بڑے بڑے خداشرا بھی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ اقبال بھی چند دن اس کے دام میں گرفتار رہے، مگر علوم مشرق کے گہرے مطالعے، اسلام اور مشرقی تمدن کی روح کی صحیح ادراک، یورپ کے سفر اور تمدن مغرب کے قریبی تجزیے نے ان کو بہت جلد اس کی تابانی سے بدظن کر دیا۔ اقبال مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر مغربی تہذیب پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ نمبر 1، مادیت۔ یورپی تہذیب کی بنیاد مادیت پر ہے۔ یہ مادی زندگی اور کسب زر کو ہی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ مادی لذتوں کو یورپ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ لذتیں بجائے خود ان کا مقصود بن گئی ہیں۔ مادی زندگی کی قدر و قیمت اس قدر بڑھ جانے کے باعث بے مروتی اور سنگ دلی کو فروغ حاصل ہوا اور انسانی زندگی اور روحانی اقدار کو کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ چنانچہ انسان اس اعتدال، توازن اور ہم آہنگی سے محروم ہو گیا جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اقبال نے اس پر بہت زور دیا کہ اس لادینی تہذیب کی اساس ہی دین اور اخلاق کی دائمی دشمنی پر ہے اور ہر زمانے میں مادیت کے بت کدے میں نئے بت تراشنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ مثنوی پسچا یاد کرد میں فرماتے ہیں کہ یہ بے خدا تہذیب ہمیشہ اہل حق کے ساتھ نابرد آزما رہی ہے۔ یہ فتنہ روزگار حرم میں لات و عزا کے صنم کو جگہ دے کر ہمیشہ نئے نئے فتنے پیدا کرتا رہا ہے۔ قلب اس کے زہر سے بے بصیرت اور روح سراب تشنگی سے ہلاک ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس سے دل کی تب و تاب ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ قالب ہی اس سے خالی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین روح اقبال میں فرماتے ہیں، اقبال کو اہل یورپ سے شکایت ہے کہ انہوں نے ذہنی ترتیب کے ساتھ دل کی ترتیب کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ظاہر پر ایسی نظر جمی کہ باطن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تہذیب فرنگی مادی آسائشوں پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ روحانی زندگی کے تقاضے ہی پس پشت ڈال دیے گئے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ خالص مادیت کی بنیادوں پر کسی تہذیب کا استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ مغربی تہذیب پر اس طرح تنقید کرتے ہیں: یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ سائنسی ترقی نے مغرب کو مادی حیثیت سے غیر معمولی طاقت بخشی اور اسے ظاہری شان و شوکت سے مالا مال کر دیا، لیکن انسانیت کے اصل جوہر کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علوم و فنون انسان کو حقیقی راحت، آسودگی اور آرام بخشنے کے بجائے اس کی تباہ کاری کا باعث بن گئے۔ اس مادہ پرستی نے یورپ کو اخلاقی انحطاط سے دوچار کیا۔ اسے خبر نہیں کہ زندگی کی راحت مادی اسباب و مال و متاع کی کثرت میں نہیں بلکہ روحانی بلندی میں ہے۔ ڈھونڈتا رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام وائے تمنائے خام۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔
مغرب میں اخلاقی اور روحانی اقدار سے روگردانی کا سبب یہ بتانا کہ سائنس کے انکشافات قدم قدم پر ان کے جامد دینی عقائد سے ٹکراتے تھے۔ علم کی روشنی نے ان جامد عقائد کو متزلزل کیا تو وہ مذہب اور مذہب کی پیش کردہ روحانی اقدار سے ہی منکر ہو گئے۔ روحانی اور اخلاقی اقدار سے روگردانی کے نتیجے میں خوری، عریانی سود خوری اور اخلاقی پستی نے جنم لیا، اور ان امراض نے یورپی تہذیب کی بنیادوں کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیا۔ دریائے مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، گھر جسے اب تم سمجھ رہے ہو وہ زر اب کم عیار ہو گیا۔ پیر مے خانہ یہ کہتا ہے کہ ایوان فرنگ سست بنیاد بھی ہے، آئینۂ دیوار بھی ہے، خود بخود گرنے کو ہے، پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے، اقبال نے مغرب کے مادی نقطہ نظر پر نکتہ چینی کی ہے، اور وہ بھی اس کثرت سے کہ بادئ نظر میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور اقبال کو مادی ترقی کا مخالف سمجھنے لگتا ہے، لیکن فی الواقع اقبال مادی ترقی کا مخالف نہیں تھا۔ اس معاملے میں اس کی صریح رائے تھی کہ انسان کو مغرب کی طرح مادے کے سامنے نہ جھکنا چاہیے، اور نہ ہی بعض ترک دنیا کے طالب علموں کی طرح مادے سے انکار کر دینا چاہیے، بلکہ ضرورت ہے کہ مسلمان اسلام کی اس روح سے آشنا ہو جائیں جو مادے سے گریز کرنے کے بجائے اس کی تسخیر کی کوشش کرتی ہے۔ دراصل اقبال فلسفہ فرنگ کے بت خانہ کا بڑا عالی حوصلہ اور بلند نظر غزنوی ہے۔ نمبر 2، اقلیت پرستی۔ اقبال کے نزدیک مغرب کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں عقل پرستی کا خمیر ہے۔ جدید تمدن انسانی افعال و افکار کو عقل کے علاوہ کسی اور کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اقبال کے خیال میں عقل کے پاس حقیقت تک پہنچنے کا کوئی موزوں پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق محض حواس انسانی سے ہے، اور حواس حقیقت کے ادراک کے لیے اکثر اوقات ناکافی ہوتے ہیں۔ یہی یورپ کا نمائندہ طرز فکر ہے۔ اقبال اس طرز فکر کے بھرپور نقاد ہیں۔ سعد مانی کو یورپ سے ہے نو امیدی، دلکش ہے فضا لیکن بے نفع تمام آہو، خوانا زور سے اس کے کوئی گریباں چاک، اگرچہ مغربیوں کا جنون بھی تھا چالاک۔ یہ نئی تہذیب کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس نے عقل کو کلی اختیار دے دیا ہے کہ قافلہ انسانی کو جس طرح چاہے لے جائے، حالانکہ زندگی کے ارتقاء کے لیے عقل اور اخلاق کی پابندی اور روحانی رہبری ضروری ہے، ورنہ صرف عقل سوائے اندھیروں میں ٹامک روٹیاں مارنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی سے اقبال تک میں فرماتے ہیں، مغربی کلچر کے تمام شعبوں کے خلاف اقبال کی جو شکایات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام شعبے اسی امراض مادیت اقلیت کے جراثیم سے متاثر ہیں۔ مشرق خود فراموشی کے عالم میں جب ان مہلک جراثیم سے متاثر ہوتا ہے تو اقبال کو رنج ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بے قراری اور اضطراب کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ طوفان اشکوں اور نالوں کی صورت زباں اور آنکھوں سے امڈ پڑتے ہیں۔ یا عقل کی روح بہائی، یا عشق یداللہی، یا حیلۂ افرنگی، یا حملۂ ترکانہ۔ نمبر 3، سائنس کی ہلاکت آفرینی۔ اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس کے فرزندوں نے سائنسی ترقی کی مدد سے مظاہر فطرت کو تسخیر کر کے صرف اپنے فائدے کو مد نظر رکھا ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانیت کے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ بقول خلیفہ عبدالحکیم، طبی سائنس کی ترقی اور سائنس نے مصنوعات کے عظیم الشان کارخانے بنائے جو بے درد سرمایہ داروں کے ہاتھ آ گئے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور ایک دوسرے
طرح کے غلامی میں آزادی و خودداری سے محروم ہو گئے۔ صناعوں کی انفرادی جدت اور صنائی ختم ہو گئی۔ کارخانے کا ہر فرد ایک بے پناہ مشین کا پرزہ بن گیا۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرغِ مفاجات۔ جس تہذیب میں مشینوں کی حکومت ہو، صنعت و حرفت کی بادشاہی ہو اور انہی کا سکہ چلتا ہو، اس میں دلوں کی موت، احساسِ مروت اور انسانی شرف و عزت کی ہلاکت یقینی ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ اصولی طور پر اقبال سائنسی اور صنعتی ترقی کے خلاف نہیں، بلکہ وہ تربیتِ خودی کے لیے کائنات کی تسخیر کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی تہذیب نے عناصرِ فطرت کو قابو تو کر لیا ہے، لیکن ان سے صحیح کام نہیں لیا۔ مغربی تہذیب نہ تو سرمایہ داری پر قابو پا سکتی ہے، جس کی بنیاد معاشی استقلال پر ہے، اور نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اخلاقیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ مغربی تہذیب کی خوبیاں۔ خلیفہ عبدالحکیم فرماتے ہیں، اقبال کے ہاں مغربی تہذیب کے متعلق زیادہ تر مخالفانہ تنقید ہی ملتی ہے، اور یہ مخالفت اس کے رگ و پے میں اس قدر رچی ہوئی ہے کہ اپنی اکثر نظموں میں بے جا ضرور اس پر ایک ضرب رسید کر دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک اثر ہوتا ہے کہ اقبال کو مغربی تہذیب میں کوئی خوبی کا پہلو نظر نہیں آتا، اس کے اندر اور باہر فساد ہی فساد دکھائی دیتا ہے، گویا یہ تمام کارخانہ ابلیس کی تجلی ہے۔ یہ رائے اقبال کے حق میں منصفانہ نہیں ہے۔ اقبال مغربی تہذیب کی خامیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کے بھی معترف ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سائنسی ترقی۔ اقبال اہل مغرب کی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے بے حد معترف تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس میدان میں اس کی تقلید کریں۔ ان کے نزدیک سائنس پر اہل فرنگ کی اجارہ داری نہیں، بلکہ علم تو مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جسے حاصل کرنا ان کا فرض ہے۔ تسخیرِ کائنات کے لیے کی جانے والی ایجادات کو وہ بہت تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان روحِ اقبال میں رقم طراز ہیں۔ جدید یورپی تہذیب بڑی حد تک اس پیغام کی تکمیل ہے جو اسلام نے دیا تھا، اس لیے اقبال اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ عالمِ اسلام اس وقت تیزی سے یورپ کی طرف جھک رہا ہے۔ اس وقت وہ جس چشمہ سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی ہے جو خود اس کے قلب و ذہن سے ابلا تھا، اور جس نے انسانیت کے بڑے حصے کی ایک زمانے میں آبیاری کی تھی۔ جدید تمدن کے طریق فکر و عمل کی نسبت وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اس تحریک میں کوئی خرابی نہیں، اس واسطے کہ یورپین تہذیب ذہنی اعتبار سے اسلامی تہذیب سے بعض نہایت اچھے پہلوؤں کی مزید نشو و نما سے عبارت ہے۔ ہمیں خوف ہے تو یہ کہ کہیں یورپین تہذیب کی ظاہری چمک و دمک ہماری اس تحریک کو روک نہ دے، اور ہم اس یورپین تحریک کی حقیقی اندرونی روح تک نہ پہنچ سکیں۔ نمبر 2، عقلیت و مادیت۔ اقبال اس بات کے قائل ہیں کہ عملی زندگی کے لیے مادی ترقی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل بھی بڑا قیمتی جوہر ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عقل اور مادے کی ترقی اور کارگزاریوں پر روحانی اور اخلاقی پابندیاں عائد ہوں، ورنہ مادی ترقیوں اور عقل کے کارناموں کے وہ معترف ہیں اور ان کی تحسین کرتے ہیں۔ نمبر 3، تمدنی خوبیاں۔ یورپی علم و ہنر اہل فرنگ کی تمدنی زندگی جو ظاہری صفائی اور سلیقہ مندی عطا کی ہے، اسے اقبال قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں افرنگ کا ہر کوریہ فردوس کی مانند نظر آتا ہے، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمارے شہر بھی اسی طرح جنت منظر بن جائیں۔ پھر
یہ کہ اہل مغرب نے اپنے معاشرے میں انسانی حقوق کی پاسداری اور مساوات کے اصولوں کو نافذ کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بھی اقبال کے نزدیک قابل قدر ہے۔ نمبر 4، اخلاقی خوبیاں۔ اہل یورپ کی سود خوری، مخوری، عریانی، بے حیائی اور مادر پردی آزادی کے تو اقبال سخت مخالف ہیں، لیکن وہاں بہت سی اخلاقی خوبیوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اہل یورپ کی محنت کی عادت، ایفائے عہد، پابندی وقت، کاروباری دیانتداری اور اسی قسم کی اخلاقی خوبیوں کے باعث انہیں یورپ کے کفار اپنے ہاں کے مسلمانوں کی نسبت اسلام کے زیادہ پابند نظر آتے ہیں۔ اندھی تقلید کی مذمت۔ اقبال کے نزدیک مغرب کی قوت نہ چنگ و رباب میں ہے اور نہ دخترانِ بے حجاب میں ہے، نہ عورتوں کے حسن جمال کے جادو میں اور نہ لادینی اختیار کرنے میں ہے۔ دراصل علم و حکمت اور ترقی و خوشحالی مخصوص لباس اور مخصوص وضع قطع کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے۔ فرنگ کی ترقی، خوشحالی اور قوت کی بنیاد ان کے علم و فن، قوت ایجاد اور ظاہری و آسان باتوں کو اپنا کر بزم خود ترقی یافتہ بننے کی کوشش میں اپنی اصلی چال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بالکل اسی مثل کے مترادف ہے کہ کعبہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اس قسم کے جدت اور ترقی کی کوشش مصر، ترکی، ایران اور افغانستان میں ہوئی۔ مصطفی کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کو ختم کر دیا، عربی رسم الخط ترک کر کے لادینی رسم الخط اختیار کیا اور ان اقدامات کے ذریعے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی۔ امیر امان اللہ خان نے افغانستان اور رضا شاہ نے ایران کو بھی اسی طرح جدید طرز کا ملک بنانا چاہا۔ ان سب رہنماؤں نے ظاہری امور کو کافی سمجھا اور یہ کوشش نہ کی اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کی اچھائیوں کی اساس پر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اقبال نے اس رویے کی مذمت کی ہے۔ نہ مصطفیٰ نے نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ اقبال کو اس بات کا بہت رنج ہے کہ مشرق ممالک اپنی ناسمجھی کے باعث تہذیب مغرب کو کارانہ تقلید کے پھندے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس غفلت پر وہ اس طرح نوحہ کنا ہے۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہر چیز کو خام مردہ۔ لادینی افکار تھے افرنگ میں عشق، عقل بے رتبی افکار تھے مشرق میں غلام۔ اقبال کو اپنے ہم وطنوں سے بھی گلہ ہے کہ وہ مغرب کی کورانہ تقلید کو ترقی کا زینہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ترقی کے لیے لباس کی خاص وضع قطع اور اپنی زبان چھوڑ کر بیدیسی زبان اختیار کر لینا اور عورتوں کو بے پردہ کر دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی مسلمان اگر مسلسل محنت، صحیح فہم سے کام لیں تو اب بھی اس راہ کے ڈھیر میں کچھ چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت بھڑک کر مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کو نئی روشنی دے سکتی ہیں۔ شبِ گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ پسندیدہ تہذیب۔ اقبال کی خواہش تھی کہ علم و فن یورپ سے حاصل کرو، لیکن روحانیت اور اخلاقیات کو جو سرمایہ تم کو اسلام نے عطا کیا ہے، اس بیش بہا وراثت کی قدر کرو تاکہ مشرق و مغرب دونوں سے افضل و مکمل تہذیب و تمدن کر سکو۔ مشرق و مغرب کے متعلق اپنے نظریات کو اپنے کلام میں مشتہر کرنے کے علاوہ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اس بارے میں اپنے مخصوص افکار کو ان اشعار میں جمع کر دیا ہے جو سعید علیم پاشا مفکر و مصلح ترکی کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں: سعید علیم پاشا کی تلقین یہ تھی کہ اسلام کی روحانیات اور اخلاقیات میں کوئی خلل نہیں اور نہ ہی اس کے نظریۂ معیشت و معاشرت میں کوئی خامی و کوتاہی ہے۔ ترکوں کی زوال کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب مغرب
جدید علوم و فنون پیدا کر رہا تھا۔ ترک یورپ کے ہمسایہ ہونے کے باوجود اس جدید دور کی اہمیت و قوت آفرینی سے غافل رہے۔ مسلمانوں کو یورپ سے علوم و فنون حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ مل کر اسلام کی شریعت ایک صحت مندانہ معاشرت اور سیاست پیدا کر سکتی ہے۔ حقیقی ترقی تعمیر اسلام کی بنیادوں پر ہی ہو سکتی ہے۔ تغیر حالات کے ساتھ وہ عروج کی نئی راہیں سمجھا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم میں کئی تہذیبوں و تمدنوں کے اساسی عناصر مل سکتے ہیں۔ اسلام آزمینہ ماضیہ کی کئی صورت کے ہو بہو احیا کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ہر دور میں ایک نیا عالم پیدا کر سکتا ہے۔ روح اسلامی کی ایک قالب کے ساتھ دوامی وابستگی نہیں رہتی۔ در حقیقت اسلامی تہذیب ہی اقبال کی پسندیدہ تہذیب ہے، کیونکہ اسی تہذیب میں ان کو دنیا کی ہر ترقی و خوشحالی کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہی تہذیب ہی دنیا کو بارو دکا ڈھیر بنانے کے بجائے امن و آشتی اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ اسی تہذیب میں نسل انسانی کی بقا اور ارتقاء کے خدوخال موجود ہیں۔ اقبال امید کے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی یأس و ناامیدی کے مضامین باندھ کر قارئین کو سر پھوڑنے اور غم کے نیر بہانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے ہم وطنوں بلکہ مسلمانان عالم کو آس و امید کے دیے جلانے کے لیے کہتے رہے۔ اس لیے وہ یہاں بھی پر امید ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کے خوابوں کی تعبیر ضرور ملے گی اور صحراؤں میں گھوڑا دوڑانے اور کشتی جلانے والے مسلمان ایک بار پھر پیدا ہو کر اس طلسم سامری کے لیے موسیٰ بن جائیں گے اور مسلمان ایک بار پھر نئے سرے سے دنیا کے فاتح بن جائیں گے۔ اقبال کا تصور حیات و ممات زندگی کے متعلق مختلف مفکرین، دانشوروں اور شعراء کرام نے مختلف اوقات میں مختلف تصورات و خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے اس کو ایک ماندگی کا وقفہ کہا، کسی نے اس کو طوفان قرار دیا اور کسی نے اسے پانی کا بلبلہ قرار دے کر اس کے فانی ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ اس طرح حیات و ممات کو بھی مفکرین نے اپنے اپنے زاویے سے بیان کیا ہے۔ مشہور شاعر جیکبس نے حیات و ممات کا فلسفہ اس طرح ظاہر کیا ہے: زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور تربیت۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ جبکہ فانی بدعنوانی نے زندگی کو دیوانے کا خواب اور ایک لاحول معمہ قرار دیا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا، نہ سمجھنے کا۔ زندگی کا کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ لیکن اقبال نے زندگی کو ایک مسلسل جدوجہد اور شعر و دشا و سنگ گراں قرار دے کر انسان کی بقا کی ضمانت دی۔ وہ اپنی نظم خضر میں زندگی کا فلسفہ اس طرح سمجھاتے ہیں: برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں و کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانۂ امروز و فرات سے نہ ناپ، جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شعر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اقبال کے دیگر نظریات کی طرح فلسفہ حیات و ممات بھی قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ ان کے خیالات علماء طریقت سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ بزرگوں کے روحانی فیوض و گہرے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ زندگی کی بقا فطرت کا خاصہ ہے۔ اس لیے قدرت نے عالم نباتات اور عالم حیوانات میں اپنی اپنی زندگی کی بقا کا خاص اہتمام کیا ہوا ہے۔ ایک بیج سے ہزاروں بیج اور ایک جاندار سے ہزاروں جاندار پیدا کرنے کا اہتمام یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت کسی مخلوق کو ضائع نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی خواہش ہے کہ حیات کا تسلسل برقرار رہے۔ اس نکتہ کو شاعر مشرق مختلف تشبیہات و استعارات سے واضح کرتے ہیں۔ نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں 10ویں بند میں ایک بیج کی مثال دیتے ہیں جو تہ خاک دبا پڑا ہے۔
ظاہری طور پر وہ مردہ حالت میں ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک نئی اور بہتر شکل میں زمین میں نمودار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس مردہ دانے میں بھی زندگی کا شعور مستور ہے، اور اسی بلبوتے پر وہ زندگی کی تجدید میں مصروف ہے۔ لہٰذا زندگی کو موت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تخم گل کی آنکھ زر خاک بھی بے خواب ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے۔ زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائے خود فزائی کے لیے مجبور ہے۔ پھول بن کر اپنی تربیت سے نکل آتا ہے، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ اس نظم میں ایک اور جگہ زندگی کی بقا اور موت کے ساتھ اس کی کشمکش پر یوں روشنی ڈالتے ہیں: زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے۔ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشِ حیات، عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظام کائنات۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی سے اقبال تک میں فرماتے ہیں: اقبال افلاطون کے گوسفندانہ فلسفے کو اس لیے ناپسندیدہ کرتے ہیں کہ اس نے موت کو زندگی کا انجام قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال رات کے بعد صبح ہونے کی مثال سے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کے وقت ساری کائنات گویا موت کے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، مگر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کائنات کا ذرہ ذرہ زندگی سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ جس طرح رات کے بعد صبح کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح زندگی کی رات کے لیے بھی سحر ضروری ہے۔ اجل ہے لاکھوں ستاروں کی ایک ولادت مہر، فنا کی نیند میں زندگی کی مستی ہے۔ یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو یوں شام صبح، یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو یوں شام صبح، برکت انسان کی شام کا کیوں نہ ہو انجام۔ حیات کا ارتقائی تصور: اقبال کے ہاں حیات کا ایک ارتقائی تصور موجود ہے۔ وہ فطرت کے مظاہر کو تمثیل و دلیل بنا کر زندگی کے تسلسل کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ نتیجہ خیز کر کے سامنے لاتے ہیں کہ موت زندگی کے اس تسلسل کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی، اور موت سے گزر کر انسان اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس تسلسل کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ارتقا پذیر ہے۔ اقبال کے نزدیک جسم کی موت دراصل موت نہیں، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ موت بے مقصدیت اور بے یقینی کا نام ہے، اور وہ زندہ و توانا جسم کے ساتھ سانس لینے سے بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اقبال کی نظر میں تو موت کی حیثیت ایک شکار کی سی ہے، جس کی طاق میں انسان کو بیٹھنا چاہیے تاکہ زندگی کا ارتقا جاری و ساری رہے۔ انسانی روح عالم آخرت میں بھی اپنے ارتقا کو برقرار رکھتا ہے، اور اسے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ موت کے بعد جسد خاکی فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح زندہ رہتی ہے، بلکہ روح کے لیے جسم کی موت اس طرح کی پیدائش ہے جس طرح انسانی جسم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کی ارتقا کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے بعد بہرحال یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ آخر انسان کو دکھ جھیلنے اور مصائب برداشت کرنے کے لیے اس دنیا میں کیوں بے اختیار پیدا کیا گیا، اور پھر موت کے مرحلے سے اس کا گزرنا ضروری کیوں قرار دیا گیا۔ اس کا جواب اقبال یہ دیتے ہیں کہ یہ کائنات اور عالم خاکی ابھی ناتمام ہے، یہ پختہ اور مکمل اس وقت ہوتے ہیں جب موت اور فنا کی بھٹی میں جل کر گزرتے ہیں۔ رہا دنیا کا یہ رنج و غم تو وہ انسانی فطرت کے لیے لازمی ہے، کیونکہ غم بڑا مدرک حقائق ہے۔ کوئی نقش اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خون جگر کی آمیزش نہ ہو، اور جس بلبل کو خزاں نے متاثر نہ کیا ہو وہ بلبل ہی نہیں، اور جس نغمہ میں آہ و سوز کی آمیزش نہ ہو اس میں اثر نہیں ہوتا۔ غم کے داغوں
سے سینہ روشن ہوتا ہے اور آہوں اور سسکیوں سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس عاشق کے پاس طریق عشق کے لیے سیاح نہیں ہوتی، وہ اس پر پیچ و تاب چڑھاؤ والے راستے پر نہیں چل سکتا۔ جس نے خزاں جدائی اور ہجر کی تکلیف برداشت نہیں کی، وہ زندگی کی لذت سے بے خبر رہتا ہے اور زندگی کا راز اس پر آشکار نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان کو خضر سے سفر میں اور وصل سے بڑھ کر فراق میں لذت و توانائی حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ حسن کا کمال بھی اس کے زوال پذیر ہونے میں ہے۔ مگر زندگی کے ان مراحل کو طے کرنے کے بعد جب وہ موت کے مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے تو اسے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی ایک سطحی مظہر ہے جس میں زندگی کی حقیقی روح پوشیدہ ہے اور نقش حیات ہر دفعہ مٹنے کے بعد اپنی نئی آن بان اور شان سے ابھرتا ہے۔ یہی نکات اقبال اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں فرماتے ہیں، ساقی نامہ میں واضح کرتے ہیں: دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، فریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے یہ ذرۂ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ اقبال کا خیال ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا منصب عطا کیا ہے۔ اس کائنات میں موجود ستارے لاکھوں سالوں سے موجود ہیں اور انسان ان پر کھمبتیں ڈال رہا ہے، مگر اگر انسان کے نقشی یہ ستارے اپنی طویل عمر پا سکتے ہیں تو کائنات کا سب سے اہم مظہر یعنی انسان ان سے کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا، کم بہائے آفتاں اپنے ستاروں سے بھی کیا؟ گویا زندگی کے فطری آئین، مظاہر فطرت کے قانون، انسان کے شرف و فضیلت اور اس کے متعلق تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد سوائے اس کے کوئی اور بات سامنے نہیں آتی کہ انسان زندگی موت کے بعد بھی اپنی تسلسل برقرار رکھتی ہے اور ارتقا پذیر رہتی ہے، کیونکہ قدرت نے جس مخلوق کی سرفرازی میں تمام کائنات کی فضیلت اسے عطا کی ہے اور اس کے تحفظ و بقا کی خاطر ایسے اہتمام کیے ہیں کہ عقل انگشت بدنداں اور محض تماشائے لب بام نظر آتی ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے کیوں کر فنا کے سپرد کر سکتا ہے؟ پختہ تر ہے گردش پہن سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ موت کا تصور۔ اقبال فرماتے ہیں: موت تجدید حیات زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان علامہ اقبال کے فلسفہ ممات کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں: آگاہی کے ذریعے روح اعلیٰ قوتیں اور صفات حاصل کرتی ہے۔ روح واسطہ ہے انسان اور ذات واجب کے درمیان، جس کی بدولت تغیر پذیر غیر تغیر پذیر کا تصور کرتا ہے، اس واسطے سے جز کل میں شریک ہوتا ہے۔ موت کے بعد زوائل بشریہ دور ہو جاتے ہیں اور روح ملا اعلیٰ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ آدمی کا جسم خاکی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی روح ان امور کی تکمیل کے لیے فراغت حاصل کر لیتی ہے اور اس کے اصلی جوہر ہیں اور جو اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ جب انسانی روح اپنے نیک اعمال سے یکسوئی اور اطمینان حاصل کر لیتی ہے تو وہ ایک لطیفہ اور حدت بن کر اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ گویا روح کا وجود مکمل طور پر جسم سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، وہ باقی رہنے والی ہے اور جسم فانی ہے۔ بقول اقبال: یہ نکتہ سیکھا میں بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اسلام میں انسانی جان کی
کی جو تجزیہ پیش کی گئی وہ حیاتاتی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے۔ حیاتاتی اس معنی میں کہ وہاں برزخ کا ذکر بھی ہے جو موت و قیامت کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ میر نے یہ نکتہ یوں پیش کیا ہے: موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ گویا حیات کے بعد انسانی روح اپنی ارتقاء کا سفر جاری رکھے گی یہاں تک کہ اسے بقائے دوام کی منزل حاصل ہو جائے گی، مگر اقبال کے نزدیک حیات کے بعد ممات بھی مشروط ہے۔ مرنے کے بعد سے وہی لوگ بقا حاصل کریں گے جنہوں نے اپنی خودی کو مستحکم کیا ہو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ شخصی بقا ہمیں بطور حق حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو صرف جدوجہد کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ اگر زندگی میں عشق و عمل کے ذریعے سے خودی اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ وہ موت کے طبعی زوال اور تحلیل کے صدمے کا مقابلہ کر سکتی ہے تو عالم برزخ میں داخل ہو جائے گی جو ایک قسم کا عالم شعور ہے۔ وہاں وہی خودیاں برقرار رہ سکیں گی جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اس کا اہتمام کر لیا ہوگا۔ عالم برزخ میں انسانی روح کے لیے حقیقت کی نئی شاہراہیں کھل جائیں گی۔ یہاں بھی خودی اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی جب تک وہ اپنے روحانی وجود کو اور زیادہ مستحکم نہ کر لے۔ اس طرح موت کے بعد کی زندگی کوئی خارجی واقعہ نہیں بلکہ عمل حیات کی تکمیل کا دوسرا نام ہے۔ لحد میں بھی غیب و حضور رہتا ہے۔ اگر ہو زندہ تو دل نہ صبور رہتا ہے، میں و ستارہ مثال شرار یک دو نس، میں خودی کا اب تک سرور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ خودی کی حفاظت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور خودی تکمیل کے لیے عشق بنیادی شرط ہے۔ عشق نہ صرف زندگی کی ضمانت ہے بلکہ موت کے بعد حیات بھی اسی کی بدولت ممکن ہے۔ عشق سے زندگی میں استحکام و مرنے کے بعد زندگی پر اعتبار پیدا ہوتا ہے۔ زمانہ عشق کا غلام ہے کیونکہ وہ زمانے سے بالاتر ہے، روح اس کا اصل جوہر ہے۔ اس لیے اقبال مسجد قرطبہ میں فرماتے ہیں: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق کے مضارب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اقبال موت کا خوف دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ افراد کی موت قوموں کی موت نہیں ہوتی۔ کلیاں ٹوٹتی ہیں، پھولوں کا چوبن بازاروں میں بکتا ہے اور نشیمنوں پر کڑکتی بجلیاں گرتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی بہار کی رعنائیوں میں فرق نہیں آتا۔ چمن کا رنگ یوں ہی رہتا ہے اور پرندے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جاتے ہیں۔ اقبال زندگی اور موت کی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے
تاریخ اسلام سے مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور حضرت امام حسین کی مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور شہادت پائی۔ ظلم نے انہیں مٹانا چاہا مگر مظلومیت نے انہیں زندہ جاوید کر دیا اور ان کی موجے خون سے چمن ایجاد ہوئے۔ بہت ہی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین، افتتاح ہے اسماعیل۔ فاطمہ بنت عبداللہ جس نے طرح ابلیس کی جنگ میں شہیدوں کو پانی پلا کر جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اقبال اس خونی واقعے میں بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں ہماری خاکستر میں فاطمہ جیسی چنگاریاں موجود ہیں جس سے ہماری قوموں میں اصرار و جرأت کی آگ بھڑکتی ہے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ اقبال کے حیات و موت کے اس تصور کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ موت جسم پروارت ہوتی ہے، روح نور فطرت ہے۔ قبر کی تنہائیاں دل زندہ کو افسردہ نہیں کر سکتی، زندگی دل زندہ سے عبارت ہے۔ موت شام زندگی ہے مگر صبح دوام زندگی بھی ہے، اختتام زندگی بہرحال نہیں ہے۔ وہ شخصیت جس کے دل میں عشق کا لازوال جذبہ ہوتا ہے اسے فنا نہیں ہے، جب تک اس کے جنوں نواز کارنامے زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہے اور زندگی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں وہ کارنامے مشعل بن کر چمکتے اور ظلموں میں اجالا بن جاتے ہیں۔ مرنے والوں کی جبینیں روشن ہیں اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ اقبال کا تصور ابلیس یا تصور خیر و شر۔ ابلیس یا شیطان انسان کا عدو مبین، اس کی وجہ سے انسان جو مسجود ملائک تھا جنت سے نکال دیا گیا اور اسی شیطان مردود کے ہاتھوں انسان اس دنیا میں بھی صراط مستقیم سے ہٹ کر عذاب الہی کا سزاوار ٹھہرا۔ ابلیس تمام شیاطین کا ابو الآباء ہے۔ ملعون ہونے سے قبل اس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ابلیس ناری اور آسمانی مخلوق ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے جبکہ شیطان کا لفظ قرآن مجید میں 87 بار آیا ہے۔ اس کی جمع شیاطین ہے۔ قرآنی تعبیرات کی روشنی میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں ابلیس یا اولاد ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں جنت ارواح کے لیے۔ قرآن مجید میں شیطان انسی اور جنی کا ذکر بھی آیا ہے اور بعض مقامات پر مخالف دین اور دشمن اسلام سرداروں کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن، بعض جن میں سے دوسرے بعضوں کو چکنی چیڑی باتوں سے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے پیکار کر دیں۔ قرآن کریم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں اقبال کا تصور ابلیس یا تصور خیر و شر پروان چڑھا۔ وہ ایک مفکر فلسفی شاعر تھے، اس لیے یہ مسئلہ ان کے پیش نظر رہا۔ لیکن اقبال کے اس تصور پر تبصرہ کرنے سے پہلے بعض مشرقی اور مغربی مفکرین کے افکار پر روشنی ڈالنی ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کی وسعت اور اقبال کے خیالات کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ ابلیس کی ہستی کیا ہے؟ جہاں تک ابلیس کی ذات کا تعلق ہے، مذہبی طور پر اسے بدی اور شر کا مجسمہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ہستی وہی ہے جس نے خدائی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک اس کا کام مخلوق خدا کو بدی، شر، فساد اور فسق و فجور میں مبتلا کر کے سیدھے راستے سے بھٹکانا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے ایسی بے پناہ قوت کا مجسمہ بھی بنا دیا گیا جو انسان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتی ہے۔
مثلاً ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ کچھ یہی صورتحال خیر و شر کے مسئلے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اس مسئلے کو ابلیس کے تصورات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس کی ماہیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ شر کی ماہیت کو سمجھنا اور زندگی میں اس کی حیثیت متعین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خیر کی ماہیت سے واقف ہونا۔ شر کی ماہیت کے بارے میں خلیفہ عبدالحکیم نے ابلیس کے عنوان فکر اقبال میں فرمایا ہے: حکمان شر کی دو بڑی اقسام قرار دی ہیں، ایک شرطبی ہے جیسے آندھیاں، طوفان، زلزلے اور ہزاروں قسم کی بیماریاں جن سے انسانوں کو زہر پہنچتا ہے، لیکن وہ انسانی ارادوں کی پیداوار نہیں۔ دوسری قسم نفسی یا اخلاقی شر ہے جو انسانوں کے اختیار کے غلط استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اطالوی حکیم لائنز کے نزدیک شر کی ایک قسم مابعد الطبیعی ہے۔ اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ خدا کی ہستی لامحدود ہے جو خیر مطلق ہے۔ خدا کے سوا ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی کمی ہونا ضروری ہے۔ یہ کمی یا نقص خیر کا ایک گناہ فقدان ہے۔ چونکہ کوئی مخلوق خدا نہیں بن سکتی، اس لیے ہر ہستی میں کم و بیش نقص کا ہونا لازمی ہے، اور ہر نقص۔ ابلیس کے بارے میں چند تصورات۔ مختلف زبانوں میں ابلیس کے تصور، خیر و شر اور کردار کے متعلق مختلف تصورات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ فلسفیوں، ادیبوں اور شاعروں نے اس کردار میں اپنی تخیلات اور زبان بیان کی رنگ آمیزیوں سے عجیب و غریب رنگ بھرے۔ چند تصورات یہ ہیں: نمبر 1، ایرانی ثنویت اور تصور ابلیس۔ ایران کے تین مشہور مفکر اس نظریے کی تائید کرتے ہیں: زرتشت، مائی اور مزدق۔ ان تینوں کے نزدیک کائنات کی فعال قوتیں دو طرح کی ہیں، ایک کا نام یزداں اور دوسرا ایرس کے نام سے مشہور ہے۔ زرتشت کے اس طرح کے نظریات کے بارے میں اقبال اپنا فلسفہ میں لکھتے ہیں: جب ہم اس کونیات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اپنی ثنویت کی رہنمائی میں کل کائنات کو دو شعبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ حقیقت میں عام مخلوقات سالے کا مجموعہ جو ایک ایسی روح کی تخلیقی فعالیت سے ظہور میں آتا ہے جو رحیم و کریم ہے۔ غیر حقیقی یعنی تمام مخلوقات خبیثہ کا مجموعہ جو اس کے مخالف روح کی پیداوار ہے۔ ان دونوں روحوں کی ابتدائی پیکار فطرت کی مخالف قوتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اس لیے خیر و شر کی قوتوں کے مابین ایک مسلسل پیکار جاری ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ابتدائی ارواح اور ان کی تخلیق میں کوئی شے مداخلت نہیں کرتی۔ اشیاء اچھی یا بری اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ یا تو خیر کی قوت کی پیداوار ہیں یا شر کی، لیکن وہ بذات خود نہ خیر ہیں نہ شر۔ مانی بھی ایران کا ایک مشہور مفکر ہے۔ اس کے متعلق اقبال فرماتے ہیں: مانی ہی پہلا شخص ہے جس نے اس امر کی طرف نہایت بے باکی سے اشارہ کیا کہ کائنات شیطان کی فعالیت کا نتیجہ ہے اور اسی لیے شر اس کی مائع خمیر میں ہے۔ اقبال کا نتیجہ بالکل صحیح ہے کہ شیطان کا فاسدانہ تصور بڑی حد تک مانی کی تعلیمات کی پیداوار ہے۔ اس تصور کا اثر مغرب کی روحانی و ماقبل روحانی شاعری پر بھی گہرا پڑا اور اقبال کے تصور ابلیس پر بھی اس کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مزدق کی ثنویت بھی مانی سے ملتی جلتی ہے، مگر اس میں تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے۔ اس کے متعلق اقبال رقم طراز ہے: مانی کی طرح مزدق نے بھی تعلیم دی کہ اشیاء کا اختلاف اور تنوع دو مستقل اور ازلی قوتوں کے امتزاج و اتحاد کا نتیجہ ہے، جس کو اس نے شد، نور اور تار، ظلمت کے ناموں سے موسوم کیا ہے۔ لیکن وہ اپنے پیشرو سے اسی امر میں اختلاف رکھتا تھا کہ ان کے اتحاد اور ان کے آخری اتصال کے واقعات بالکل اتفاقی تھے، نہ کہ کسی اختیار
رو انتخاب کا نتیجہ۔ اقبال کے مطالعہ اور ان بیانات سے ان کا ایران میں صدیوں سے رائج تصور ابلیس یا مسئلہ خیر و شر پر مکمل روشنی پڑی۔ نمبر 2، مسلمان صوفیہ کا تصور ابلیس۔ مسلمان صوفیہ میں بعض نے ابلیس کو بہت اہمیت دے کر اسے ایک بڑا توحید پرست اور موحد قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ صوفیہ جنہوں نے اپنی تعلیمات میں ابلیس کا ذکر کیا ہے، ان میں مولانا روم، ابن عربی اور عبدالکریم اتبیلی اور منصور حلاج کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں مولانا روم کو اقبال اپنا مرشد قرار دیتے ہیں۔ مولانا روم کے نزدیک شیطان اس ذات کا نام ہے جو عشق سے محروم رہتی ہے اور اسی باعث ادنیٰ مقاصد کے حصول کی خاطر حلیہ گیری کرتی رہتی ہے۔ ابن عربی بھی ابلیس کی آزادی مادہ کے قائل ہیں، چنانچہ ضرب کلیم میں تقدیر کے عنوان سے جو نظم شامل ہے وہ ابن عربی کے افکار سے اخذ کیا گیا ہے۔ عبدالکریم اتبیلی نے ابن عربی کے تفکر سے شمع روشن کی ہے۔ عزیز احمد اقبال اور نئی تشکیل میں فرماتے ہیں، عبدالکریم اتبیلی نے جن کی شمع بڑی حد تک ابن عربی کے تفکر سے جلی ہے، شیطان کے مسئلے پر بحث کی ہے۔ یہاں تضاد اور اصلی لڑائی انسان اور شیطان کی حقیقت ناریہ اور حقیقت حاکیہ میں ہے، نہ کہ ایرز اور یزدان کے تصور کو ذات حق میں تحلیل سمجھا گیا ہے جو جامع ذدین ہے۔ نمبر 3، مغربی اتباع کا تصور ابلیس۔ مغرب کے وہ مفکرین جنہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے کہ ان میں دانتے، ملٹن اور گوئٹے کے نام ملتے ہیں۔ دانتے اٹلی کے مشہور مفکر اور شاعر ہیں۔ اس نے اپنی رزمیہ نظم تربیہ خداوندی میں شیطان کو قدیم مذہبی نوعیت کے کردار میں پیش کیا ہے، جس کی تصویر بائبل میں ملتی ہے۔ یہ ہیبت ناک اور ساکن ہے اور اقبال کے شیطان کی طرح متحرک اور تخلیقی تپش نہیں رکھتا۔ دانتے کے شیطان کے خصائل ناری ہیں اور اقبال کے شیطان کے خصائل آتش ہیں۔ دانتے شیطان کو دوزخ کے ساتھ دنیاوی نمائندہ قرار دے کر زندگی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ملٹن ایک عظیم انگریز شاعر ہے۔ اس نے اپنی مشہور نظم جنت گم گشتہ میں شیطان کے کردار کو ایک ایسی شکل میں ظاہر کیا ہے جو زبردست شخصیت رکھنے کے ساتھ نہایت ہیبت ناک ہے کہ دوزخ اس کے قدموں کے نیچے کانپتا ہے۔ خدا اسے شکست کھانے کے باوجود اس کی ہمت پست نہیں کرتا۔ وہ ایسا ذہن رکھتا ہے جسے زمان و مکان تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ انسان کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے۔ وہ خود کو خدا کا ہمسر خیال کرتا ہے۔ اسے جنت کی غلامی سے زیادہ دوزخ کی حکمرانی زیادہ پسند ہے، اس لیے اپنے ساتھیوں کو یہ بیداری کا پیغام دیتا ہے کہ بھاگو، اٹھو، ورنہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ گے۔ جرمنی کا ایک مشہور شاعر گوئٹے ہے۔ اس نے اپنے مشہور زمانہ ڈرامہ فاؤسٹ میں شیطان کو ایک مخصوص رنگ میں ابھارا ہے جو صرف گردن زنی نہیں بلکہ اپنے اندر چند خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ فاؤسٹ کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عابد حسین اس کردار کے متعلق لکھتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو نفس پرستی میں مبتلا کر کے اسے آسمانی نور کی پرچھائیوں یعنی عقل سے محروم کر دے اور رفتہ رفتہ ساری نوع بشر کو انسانیت کے درجے سے گرا دے۔ اس کی آرزو ہے کہ تہذیب و تمدن کا خاتمہ کر کے انسانی روحوں کو اپنا غلام بنا کر خدا کے سامنے لے جائے اور کہے کہ دیکھ، تو نے تو دنیا کو پیدا کیا تھا، میں نے برباد کر دیا۔ تو نے انسان کو عقل دی تھی، میں نے عیش و عشرت کا ظلم دکھا کر چھین لی ہے۔ وہ سرتاپا عمل ہے جو کبھی تھک کر نہیں بیٹھتا۔ وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ نشیب و فراز کا اعلیٰ تجربہ کر کے مادی لذتوں سے آشنا ہو اور اس کے خلاف انسان کی اپنی فطرت یہ ہے کہ وہ نظام ہستی کا منشا معلوم کر کے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے اتحاد پیدا کرے۔ اقبال اور مسئلہ خیر و شر۔ اردو کے عظیم صوفی شاعر خواجہ میر درد نے خیر و شر کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے،
خیر و شر کو سمجھ کے ہیں دو زہر، سانپ کی زیست ہے تو جسم ہے اقبال۔ جبکہ اقبال کا بھی یہی خیال ہے کہ ان دونوں سے ہی انسان کا خمیر اٹھائے، لیکن بدی یا شر ایسی محرک قوت ہے جو انسان کو جدوجہد زندگی میں عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ دنیا میں شر کی نمائندگی ابلیس کر رہے ہیں، جبکہ خیر کی نمائندگی انسان کی ملکوتی قوتیں کرتی ہیں۔ اقبال کے خیال میں جمود سب سے بڑا شر ہے اور حرکت سب سے بڑی خیر۔